اچھا فور گراؤنڈنگ کا ڈائریکٹ تعلق ہے لٹرینس سے اور فور گراؤنڈنگ کا ڈائریکٹ تعلق ہے ڈی فیملیئرائزیشن. ٹھیک ہے, پچھلی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہ جو روسی حیت پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادب کی بنیادی قدر جو ہے وہ اس کی لٹریرینس ہے, یعنی ادبیت ہے, اور وہ ادبیت پیدا ہوتی ہے فور گراؤنڈنگ کے ذریعے. اب ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. ہوتی یہ ہے کہ ایک زبان وہ ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں, عام بول چال ہوتی ہے. جب میں کوئی بات خاص بندے کو یا خاص مقصد کی بات کرنی ہے تو میں اس میں سے کچھ الفاظ کا چناؤ ایسا کروں گا کہ میری کمیونیکیشن بھرپور ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں پھر جو انتخاب ہے کئی چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا, کئی چیزوں کو میں اس میں شامل کر دوں گا. اچھا, یہ اہم بات ہے کہ یعنی اس میں سے کچھ آپ پیچھے رکھتے ہیں, کچھ میں پیچھے رکھتے ہیں, کچھ کو آگے کر دیتے ہیں. تو یہ جو آگے کرنا ہے یہی فور گراؤنڈنگ ہے. دیکھیں کچھ آپ نے اجاگر کیا کیا, میں نے اجاگر میں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے بیک گراؤنڈ میں پڑی ہیں, تو میں نے اس بیک گراؤنڈ سے کچھ لے کے تو کچھ میں نے فور گراؤنڈ کر دیا کہ یہ میسج ہے, یہ میری پریزنٹیشن ہے, یہ میری فور گراؤنڈنگ. اچھا, اس کو نا وکٹر شکلووسکی اور رشین فارمسٹ خاص طور پر سارے کے سارے یہ اس بات پہ ایک جملہ ہے جس پہ وہ متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فور گراؤنڈنگ ہو, لٹرینس ہو یا ڈی فیملیئرائزیشن ہو, اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سم ٹوٹل آف آل لٹریری ڈیوائسز اور لنگوسٹک ڈیوائسز دیٹ آر یوزڈ in some point. جتنے بھی تخلیقی, تحقیقی اور ادبی وسائل کو آپ نے استعمال کیا ہے ان سب کو ملا کر جو ان کا میزان بنتا ہے یا ان کا مجموعی اثر ہے یہ فور گراؤنڈ. یہ بہت اچھی بات ہے, وہی ہے, سادہ ہوگی, وہی اس کی لٹرینس ہے. ٹھیک ہے, وہی اس کی ادبی ویلیو, وہی اس کی ادبی قدر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سطح پر تو جو اس وقت ریاستی یعنی اس وقت جو سیاسی ادبیت تھی اس سے لڑ رہے تھے, اور دوسری سطح پر جو اس پر زور دیتی تھی کہ کنٹینٹ جو ہے وہ اہم ہے, جو اس پر, اور دوسری سطح پر یہ متن کے اندر لہروں کو جو نا وہ جو ساختیں ہیں, جو ساختوں کے بھی اندر جو لہریں ہیں, زیریں لہریں ہیں, ان کو دریافت کر رہے تھے. ان لہروں میں بھی جو جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان کے یوز کو, یعنی جو استعمال جس طریقے سے ہو رہی تھی اور جس وجہ سے یا جس یعنی ان کا جب یہ کرتے ہیں تو یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے, اس لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس لفظ کا اس خیال کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یہ جو ورٹیکل اور ہاریزونٹل ریلیشن شپس بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے یعنی افقی اور عمودی سطح پر الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا آپس میں تعلق. ٹھیک ہے, چناؤ اور تعلق یہ بھی ہے. مطلب افقی عمودی جو آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک لفظ ہے اور اس کے اوپر اس کا خیال ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لفظوں کے ساتھ بھی منسلک ہے. تو یہ افقی اور عمودی دونوں جو طرف دونوں ہے, تو یہ اتنی گہرائی میں جاتے ہیں تب یہ کہتے ہیں اس کی جو ادبی قدر ہے پھر اس کو دریافت کرتے ہیں کہ یہ اس کی ادبی قدر اس طرح بنی, یعنی کیونکہ فارم ہے تو فارملسٹ ہے. فارملسٹ وہ ہوگا جو بندہ فارم کی اجزائے ترکیبی کو دریافت کرے. فارم کو ہم حیت عام طور پہ کہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ایک تشکیل بھی تو ہم لے سکتے ہیں, تشکیل کر لے سکتے ہیں نا, وہ سب کچھ مل کر جو متشکل ہوتا ہے ایک صورت میں. جی یہ ہے فارم کا تصور. یہ اس فارم کا تصور ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے ان لوگوں نے پھر ان میں سے, کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایک بندہ تو تھا نہیں, کئی لوگ تھے. مثلا اس میں وکٹر شکلووسکی, بورس آخرنبون ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے تھے اس میں مضامین لکھ رہے تھے. تو یہ کرتے کیا تھے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر صرف میٹافر پہ کام کر رہا ہے, ایک بندہ صرف مضمون, ایک بندہ صرف جو نا وہ جو افقی اور عمودی تعلقات ہے اسی پہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو افقی عمودی والا یہ رومن جیکبسن جو مضمون جس کا میں نے بتایا تھا اس میں بھی وہ بات کرتا ہے. اچھا, کچھ ایسے لوگ تھے جو فارم کو ایک اور زاویے سے بات کر رہے تھے. مجموعی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے میننگ سے پہلے الفاظ کی حیت اور اس کی اٹرنس وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے. میننگ اور میننگ کا نظریہ جو معنی میں جو نظریہ ہے اس کی باری کہیں بعد میں آتی ہے. کیسے؟ دیکھیے لسانیات. اچھا, یہاں پر انہوں نے لسانیات کی مدد لی. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لسانیات لفظ سے لفظ کا تعلق لیں گے تو لسانیات تو آئے گی. لسانیات ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو پہلا تاثر تو صوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ظاہر ہے نا. مانا تو بات کی بات ہے, پہلے تو آپ آواز سنتے ہیں, پہلے تو اس کی آواز اور اس کا اپنا ایک اثر ہے. اچھا, پھر آواز کے بعد اس کی ادائیگی ہے فونولوجی. پہلے فونیٹک آ گیا, پھر اس کا فونولوجیکل آ گیا. مثلا میں کہتا ہوں کہ اپنے سیالکوٹ کے شکل کے لہجے میں بولوں گا تو اٹرنس کے فوراً بعد میرا آپ کہیں گے آپ سیالکوٹ کی. ہاں ٹھیک ہے.
फौरन वही लफ्ज अगर मैं बोलूं और वही लफ्ज आप बोलें तो हमारे अपने अपने लहजों की वजह से फर्क पैदा हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी जो लेयर है वो लहजे की है, और तीसरी उसकी मॉर्फोलॉजिकल है, लफ्ज की साख्त की है। अच्छा, चौथी जो है ना उसका सिंटैक्स है, यानी उसकी तरकीब नहवी आ गई, दूसरे लफ्जों के साथ उसका ताल्लुक वो यहाँ पे। पांचवी शक्ल उसकी जो है ये बनती है सीमेंटिक्स, यानी कि उसकी मानियाती कदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 स्टेजेस से गुजरेगा एक शेर, तो पांचवी बंदा जो ना उसमें नजरिए पे बात हो जाएगी। तो वो कहते थे कि आपने पहले 4 को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर रहे हो, है ना। तो आप डायरेक्ट पांचवें सीधे मानी पे आप पहुंच गए, लफ्ज नहीं रह गए, असवात वहीं पे रह गई, और उनका लफ्जों का मैं कहता हूँ रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात। अब आपने मानी तो बाद में एंजॉय किया, पहले आपने उसकी है ना फोनेटिक यानी कि सतह पे, सौती सतह पे, फिर उसके फोनोलॉजिकल, फिर आपने उसका सिंटैक्स, ये सारी चीजें आई हैं। तो ये मजबूरी तासुर आपका बना है, ये पहला सारा का सारा लिसानी है, मानी कहीं बाद में आता है। अच्छा, अब आपकी इस बात से और जो आपने परफॉर्म किया इससे मुझे ख्याल आया कि बाज़ शेर ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ लफ्जों को आगे पीछे करने से ही उनका लुत्फ है। और उसके मानी जो है इतनी बात कि तुझ बिन रही ना बात कोई, मगर ये बात तुझे किस तरह बताऊं मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात के 2 दफा 3 दफा इधर उधर होने से अच्छा इसमें एक बड़ी अहम मिसाल आपने। अच्छा, ये देखें कि ये एक आम मैसेज है, उसको फोरग्राउंड कैसे किया। बात तो आम है ना, लेकिन उसने जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव और उनका आपस में इंसलाह किया, वो एक बना रहा है उसका तासर। और इसी में अदबियत का। अच्छा, इसमें देखिए कि तकरार भी है, यानी एलिट्रेशन भी है, इसमें एजोनेंस भी है ना, जैसे अल्फाज की गूंज होती है, या तो ये सारा का सारा पहले मामला सौती है। ठीक है, ये रशियन फार्मूले से कहते थे कि पहला मामला सौती है, मानी कहीं बाद में। ये तो शेर के बहुत अंदर उतर कर उसे देख रहे हैं, शेर के अंदर है, यानी पहले सौती है, फिर उसका अस्वाती, यानी कि वो पता नहीं उसको फोनोलॉजिकल कहते हैं, फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल है, फिर उसका सिंटैक्टिकल है, यानी उसका ग्रामर तरकीब नहवी आ जाएगी, मानी तो 5वीं स्टेज है। तो कहते हैं भाई ये जो नजरियाती लोग जो हर वक्त नजरिए की बहस करते हैं, आपका नंबर 5वां आएगा, पहले हमें ये एंजॉय कर देते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखी कैसे। अच्छा, बाज़ अच्छा, इसी का मतलब ये भी है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि शेर का में जो नजरिया बयान किया गया है या उसमें जो ख्याल बयान किया गया है, बाज़ औक़ात आप उससे मुत्तफिक नहीं होते, या वो बाज़ औक़ात आपको अच्छा नहीं लगता, अपील नहीं करता, लेकिन उसकी जो उसकी ये बाकी चीजें हैं पहले वाली 4, वो इतनी अच्छी होती हैं कि आप उसकी बिना पर उसकी दाद देने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, अब हज क्या हुआ फिर? इसका मतलब है कि हज नजरिए में होगा तो कम होगा, ऐसे वो 5वीं सतह पर जाके आए, वो कहीं 5वीं सतह पे आए।